بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعف مسائل سوال جواب کے انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماقبل میں روزوں کے مختلف مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں سر وغیرہ پر گرمی یا پیاس کی وجہ سے پانی ڈال سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، روزے کی حالت میں سر وغیرہ پر گرمی یا پیاس کی وجہ سے پانی ڈال سکتے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے دیکھا ہے۔ اب سوال ہے، کیا نفل اور فرض یعنی رمضان یا نذر یا کفارے کے روزے کے وقت نیت کی تعیین ضروری ہے؟ جواب: فرض روزے کے وقت نیت کی تعیین ضروری ہے۔ فرض روزے کے وقت نیت کی تعیین ضروری ہے، اس طرح کہ کہیں رمضان کا روزہ یا نذر کا یا کفارے کا روزہ۔ نفل روزے کے وقت نیت کی تعیین ضروری نہیں ہے، مطلق نیت سے روزہ صحیح ہوتا ہے، لیکن نفل روزوں میں وہ روزے جو وقت کے ساتھ خاص ہیں ان میں نیت کی تعیین کریں، جیسے عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ اور اس سے پہلے یا بعد ایک دن کا روزہ، اسی طرح ایام بیض اور ایام سعود کے روزے، اشہر حرم کے روزے اور شوال کے 6 روزے۔ تعیین کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے وقت کہے، مثلا عرفہ کا روزہ یا عاشورہ کا، محرم کی 11ویں یا 9ویں کا روزہ، ایام بیض یا ایام سعود کا روزہ یا اشہر حرم کا روزہ۔ ایام سعود کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے کے آخری 3 دن روزہ رکھنا، یہ ایام سعود کا روزہ رکھنا کہلاتا ہے، جیسے 28، 29 اور 30۔ اور مطلق نیت کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے وقت کہیں میں نیت کرتا ہوں روزے کی، یا عورت ہے تو کہیں میں نیت کرتی ہوں روزے کی۔ نفل روزہ صحیح ہوتا ہے مطلق نیت کرنے سے، جیسے اس طرح کہے کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی، جیسا کہ جس طرح مطلق نیت سے نفل نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور ضروری ہے کہ صوم راتب میں تعیین کی شرط لگائے، یعنی وہ روزہ جو وقت کے ساتھ خاص ہے، عرفہ، عاشورہ، ایام بیض کے 3 روزے، شوال کے 6 روزے اور اس کے مانند، جیسا کہ یہ یعنی نیت کی تعیین شرط ہیں راتب نفل نمازوں میں، جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد والی سنتیں، یہ سنن رواتب کہلاتی ہیں، تو ان میں نیت کی تعیین شرط ہے۔ نماز اوابین ہے، تراویح ہیں، تہجد ہیں، وتر ہے، چاشت ہے وغیرہ، ان میں نیت کی تعیین کرنا شرط ہے۔ اب سوال ہے، روزے کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے یا زبانی کافی ہے؟ جواب: روزے کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے، اگر دل کے ساتھ زبان سے بھی کرے تو مستحب ہے۔ اگر کسی نے زبان سے نیت کیا اور دل میں نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔
روزے کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے، دل کے ساتھ زبان سے کرنا شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اب سوال ہے، روزے کے قصد سے سحری کھانا یا دن میں پیاس نہ لگے اس لیے سحری کے وقت پانی پینا یا طلوع فجر کے احتمال سے کھانے پینے جمع کرنے سے باز رہنا، یہ تین کام نیت شمار ہوں گے یا نہیں، اور روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہاں، یہ تین کام نیت شمار ہوں گے اور روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی شخص سحری کرے روزے کے لیے یا سحری ہی کے وقت پیے دن میں پیاس سے بچنے کے لیے یا کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکے طلوع فجر ہونے کے احتمال سے، تو یہ روزے کے لیے نیت ہے، یعنی روزہ صحیح ہوگا۔ سوال ہے، اگر کسی نے قصد کیا کہ روزے کے لیے سحری کرنے اٹھوں گا، جاگ جاؤں گا، یا کسی کو جگانے کے لیے کہا اور یہ شخص نہ اٹھ سکا اور نہ کسی نے جگایا، تو کیا یہ نیت شمار ہوں گے یا نہیں؟ جواب: یہ روزے کی نیت شمار ہوگی اور روزہ صحیح ہوگا، بشرط کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد روزے کو توڑنے والی کسی چیز کو نہ کیا ہو۔ سوال ہے، کیا روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، چاہے نفل کا روزہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، قضا و کفارے کا یا نظر کا روزہ ہو، روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، معذور شخص شریعت کی روح سے قضا کا موقع ملنے سے پہلے مر جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: معذور شخص شریعت کی روح سے قضا کا موقع ملنے سے پہلے وفات کر جائے، مر جائے، تو اس کے ورثاء پر نہ کوئی چیز واجب ہوگی، نہ معذور شخص گنہگار ہوگا۔ روزہ ترک کرنے میں معذور ہوں اور عذر موت تک باقی رہے، جیسے کہ موت تک بیماری یا مرض قائم رہے، تو اس کے ورثاء پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور نہ معذور شخص گنہگار ہوگا۔ اگر قضا کا موقع ملنے کے بعد مر جائے تو ولی یعنی قریبی رشتہ دار مختار قول کے مطابق اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ اجنبی ولی کی اجازت سے، کوئی اجنبی شخص ولی کی اجازت سے اگر روزے رکھے، چاہے اجرت لے کر ہی صحیح، تو جائز ہے۔ ولی کا اور اجنبی کا باجازت ولی میت کی جانب سے روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگر 30 آدمی ایک ہی دن میں روزے رکھے میت کی جانب سے، تو کیا یہ پورے رمضان کے روزوں کے لیے کافی ہوں گے؟ بخاری نے جامع صحیح میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ کافی ہوں گے۔ ولی اجنبی کو حکم دینے سے اجنبی میت کی جانب سے روزہ رکھے تو جائز ہیں، اجرت لے یا نہ لے۔ اگر اجنبی ولی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے تو اس مسئلے میں 2 وجہ مشہور ہیں، جن میں اصح وجہ کے مطابق کافی نہیں ہوگا۔ میت کی جانب سے روزہ رکھنے سے میت ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بقیہ واجب یعنی نظر وغیرہ کے روزوں کے احکام وہی ہیں جو رمضان کے روزے کے ہیں۔ اب سوال ہے، حیض کو روکنے کے لیے دوائیاں اور گولیاں ملتی ہیں، بعض عورتیں رمضان المبارک میں ان کو استعمال کرتی ہے تاکہ روزہ قضا نہ ہو،
تو اس نیت سے ان گولیوں کا اور دوائیوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جواب: حیض ایک فطری چیز ہے، اس کے روکنے سے صحت پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہے، اس لیے رمضان میں دوائیاں اور گولیاں وغیرہ استعمال نہ کرے، اور یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بعد میں چل کے ان روزوں کی قضا کر لے جیسا کہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ چند مسائل آپ تک پہنچائے ہیں، آپ سنیں، آپ کے احبہ اور رشتہ داروں تک اس کو پہنچائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔